سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الأحد والثناء لرب الصمد، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد، الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد، وعلى آله وأصحابه على الأبد، لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والمدد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لأمرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، او كما قال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر انتہائی عقیدت، محبت، ذوق، شوق، الفت اور سچی چاہت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز و محور، مالک جن و بشر، حبیب رب اکبر، اللہ کے محبوب، دانع غیوب، منزہ عن العیوب، سرور کائنات، فخر موجودات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بغیر کسی تمہید و تفصیل کے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کا ترجمہ اور اس کا کچھ اختصار کے ساتھ مفہوم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث پاک ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یعنی وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ کس پر ہے؟ نیت پر۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا لِأَمْرِئٍ مَا نَوَى، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر ایک مثال دے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نیت اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی ہے تو پھر اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور فرمایا، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اگر کسی کی نیت، اگر کسی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کی غرض ہے، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی ہجرت ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے
جس نے اس کی وہ نیت کی گئی، جس کی طرف اس نے ہجرت کی گئی۔ یہ حدیث پاک اور اس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے ترجمے کی شکل میں رکھا۔ اب ذرا اس حدیث پاک کی چند خصوصیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ حدیث کیسے پائی کی حدیث ہے، کتنے معتبر، کتنی صحیح حدیث ہے، ذرا غور کریں۔ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، حالانکہ ہے نہیں گئے، لیکن فرماتے اگر ہوتا، میرے حضور ارشاد فرماتے گئے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا، لیکن فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق کی ذات ہوتی، وہ حضرت عمر فاروق جن کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا گیا۔ عمر جب بھی بولتے ہیں تو حق بولتے گئے، حق کے سوا زبان سے کچھ نکلتا نہیں گئے۔ وہ حضرت عمر فاروق جو دعائیں مصطفیٰ بھی گئے، مراد مصطفیٰ بھی گئے، 539 احادیث ان سے مروی گئے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، حضور کو فرماتے ہوئے سنا۔ اب ذرا ایک اس حدیث کی اور ایک خاصیت، خصوصیت دیکھیں کہ قرآن پاک کے بعد جو سب سے بڑی اور افضل و اعلیٰ جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف۔ اور جو یہ حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی گئے انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلے حدیث ہے۔ بس اتنا ہی نہیں بلکہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے جو اس کو ذکر کیا، اس کے علاوہ بخاری شریف میں 6 مقامات پر مختلف الفاظ اور مختلف سندوں کے ساتھ اس حدیث کو دوسرے 6 مقامات پر بیان کیا گیا۔ اور بڑے بڑے محدثین حضرت امام داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن حبان جیسے بڑے بڑے محدثین نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ یہ خصوصیت، اور ایک خصوصیت اس کی اور دیکھیں کہ حضرت داؤد محدث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے گئے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے لاکھوں حدیثیں گئے، لاکھوں حدیثیں گئے، لیکن دین پر عمل کرنے کے لیے صرف 4 حدیثیں کافی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ کہا لاکھوں حدیثیں گئے، لیکن دین پر عمل کرنے کے لیے 4 حدیث کافی گئے۔ ان میں سے فرماتے گئے ان 4 میں سے ایک حدیث یہی گئے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ لاکھوں حدیثیں گئے، لیکن دین پر عمل کرنے کے لیے 4 حدیثیں کافی گئے، ان میں سے یہ حدیث بیان کی۔ بلکہ اس کی ایک اور خصوصیت دیکھیں کہ اللہ اکبر، وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں کی تعداد میں جن کے مقلد ہیں لوگ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ اپنے بیٹے حضرت حماد سے، اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں بیٹے حماد مجھے 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ کتنی حدیثیں بولو؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جس نے 40 حدیثیں زبان یاد کر لی، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور میں اس کے لیے گواہی دوں گا جس نے 40 حدیثیں یاد کی۔ امام اعظم کو کتنی یاد تھی؟ اس لیے انہیں صرف امام نہیں کہا جاتا، امام اعظم کہا جاتا، بڑے امام۔ 5 لاکھ حدیثیں یاد۔ اپنے بیٹے سے فرماتے بیٹے مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور 5 لاکھ احادیث میں سے میں تمہیں 5 حدیثوں کے ذریعے نصیحت کرتا ہوں۔ کتنی حدیثوں کے ذریعے؟ 5 لاکھ یاد ہے۔ فرماتے سے 5 حدیثوں کے ذریعے نصیحت کرتا ہوں، اور فرماتے بیٹا یہ 5 حدیثیں وہ گئے کہ اگر تم اسے یاد کر لو اور اس کے اوپر عمل کر لو تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔
وہ 5 حدیثوں میں سے امام اعظم فرماتے ہیں بیٹے حماد سنو، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، 5 لاکھ حدیث میں سے جن 5 حدیثوں کو چنا اور 5 حدیثوں میں سے جس حدیث کو پہلے بیان کیا گیا وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ ذرا دیکھیں یہ حدیث ہے، اس حدیث پاک کی خصوصیات ہے، ذرا دیکھیں کہ یہ کتنی معتبر اور کتنی پائے کی حدیث ہے۔ اب آگے ذرا اس کی وضاحت سنیں۔ اس حدیث پاک کے اندر ایک لفظ آپ نے سنا ہجرت کا، کون سا سنا نا آپ نے؟ کون سا لفظ سنا؟ سمجھیے یہ حدیث پاک کی میں اختصار کے ساتھ تشریح کرتا ہوں، اور یہ مجھے اپنے وہ والے دن یاد آ گئے جب میں حدیث کی کتابیں اپنے استاذ کے پاس پڑھا کرتا تھا۔ یہ تو میں اختصار کے ساتھ سمجھانے کے لیے مختصر میں کروں گا۔ ہمارے اساتذہ تو ایک ایک لفظ کی کافی دیر تک تشریح کرتے تھے، ہم لطف کے ساتھ سنتے تھے۔ اب وہی دن یاد آ گئے، سوچا ایک حدیث پاک اس کی تشریح کر کے کچھ اصلاحی باتیں عوام کے بیچ میں رکھی جائیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے اس میں ایک لفظ کیا آگے ہجرت کا۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کسی اپنے شہر یا ملک کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے ایسے ملک میں ایسے شہر میں چلے جانا جہاں اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی حفاظت ہو سکے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 طرح کی ہجرت ہوئی۔ ایک تو یہ ہے دارالخوف سے دارالامان کی طرف، جیسے مثال کے طور پر جب مکہ میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے لگا، بہت زیادہ، جب ظلم بڑھ گیا تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ کس کی طرف؟ ہاں، اس وقت جو مکہ تھا وہ دارالخوف تھا، یعنی اس جگہ پر اپنی جان کو اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل تھا۔ تو میرے آقا نے جب صحابہ کو حکم دیا تو کچھ صحابہ نے مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس ہجرت کو کہتے ہیں دارالخوف سے دارالامان کی طرف۔ حالانکہ حبشہ بھی اس وقت دارالکفر ہی تھا، لیکن وہ ملک ایسا تھا، وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں اپنے دین کی اپنے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو ایک ہجرت ایسی ہوئی، اور دوسری ہجرت دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف۔ جیسے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، اس وقت مکہ دارالکفر تھا، کیا تھا؟ کافروں کا گھر، دارالکفر تھا۔ تو اللہ کو اللہ کا حکم آتے گی، حضور نے جو مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جو ہجرت کی گئی اس ہجرت کو کیا کہتے ہیں؟ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت۔ یہ 2 طرح کی ہجرت ہوئی۔ اس سے صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی بھی مسلمان کوئی ایسے شہر میں ہو، کوئی ایسے ملک میں ہو کہ جہاں اس کا اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہو، جو اسلامی جو عقائد ہیں ان عقائد کا اظہار کر کے ان عقائد پر قائم رہنا بہت مشکل ہو، تو اس وقت وہ شہر یا وہ ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں چلے جانا جہاں وہ اپنا ایمان اپنا عقیدہ بچا سکے، تو وہ بھی ہجرت ہی کہلائے گی، اور اللہ تعالیٰ اسے اللہ کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج بھی یہ حکم ہے، آج بھی اگر کوئی شہر یا ملک اگر ایسا ہو تو۔ اب آگے دیکھیں، اس میں ایک لفظ آپ نے سنا اس حدیث پاک کے اندر، دنیا۔ کیا سنا؟ دنیا سنا نا آپ نے، ہے نا؟ الا دنیا و یصیبھا، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا اس میں تفضیل ہے ادنا کا، اور ادنا کا معنی ہوتا ہے زیادہ قریب ہونے والی چیز، زیادہ قریب ہونے والی۔ اور اس عالم کو دنیا اسی لیے کہتے گئے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں انسان سے بہت زیادہ قریب ہے کہ نہیں؟ دنیا ہمارے قریب ہے، آخرت کے مقابلے میں ابھی آخرت دور ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا ہم سے قریب ہے، اس لیے اس عالم کو کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث پاک کو میرے آقا نے کیوں ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ دیکھیے کوئی آیت ہوتی ہے، آیت تو آیت کا شان نزول ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سارے علم کی باتیں ہیں، علم کی باتیں۔ اس میں اگر انٹرسٹ کے ساتھ، اگر اس میں شوق و ذوق کے ساتھ اگر کوئی سنتا ہے نا تو بڑا لطف آتا ہے۔ آیت کا کیا ہوتا ہے؟ شان نزول۔ شان نزول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ہو تو وہ کس جگہ پر نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیا معاملہ پیش آیا تو نازل ہوئی، تو وہ اس آیت جب اترتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ آیت کا شان نزول، آیت کا شان نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث کا شان ورود ہوتا ہے،
کہ حضور نے جو یہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ بولو اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ تو یہ حضور نے کیوں ارشاد فرمایا؟ کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ کیا حقیقت تھی؟ کون سا معاملہ پیش آیا تھا کہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے گئے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام قیس۔ کیا نام تھا؟ بولو کیا نام تھا؟ ام قیس۔ ام قیس نام ایک عورت مدینہ میں رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مکہ سے ایک شخص نے اس عورت کو نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ کیا بھیجا؟ نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ تو اس عورت نے کیا کہا؟ ام قیس نامی عورت نے کہا، جو مکہ کا رہنے والا تھا، مکہ سے جہاں سے نکاح کا پیغام آیا تھا، تو یہ عورت کہتی ہے کہ اگر تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جا۔ کیا کہا؟ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ نکاح کے لیے بےتاب تھا، بے قرار تھا۔ جیسے عورت کا یہ پیغام جیسے پہنچا وایا اس کو پتا چلا، تو اس نے جو ہے عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی غرض سے مکہ سے مدینہ کی طرف کیا کی؟ بولو کیا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب وہ شخص مکہ میں آیا نا تو اس کا نام تو کچھ اور ہی تھا، لیکن اس نے عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی غرض سے اس نے ہجرت کی تھی، تو لوگ اسے کہنے لگے مہاجر ام قیس۔ کیا کہنے لگے؟ یعنی ام قیس کا مہاجر، ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا۔ اور لوگوں میں اس کی یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ اس کا نام ہی بھول گئے، اور حدیث میں اس کا نام بھی نہیں ملتا، نام ہی نہیں ملتا کہ وہ آنے والے شخص کا نام کیا تھا۔ اسی لیے کہ لوگ اس کو کیا کہنے لگے؟ مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گئے کہ یہ مہاجر ام قیس، ام قیس سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرنے والا۔ اب اللہ اکبر، یہ باتیں ہونے لگی صحابہ کے مابین کہ اس نے عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی گئی، عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی گئی۔ اللہ اکبر، جب یہ بات مشہور ہو گئی اور جب یہ بات ہوتے ہوتے ہمارے آقا تک جب پہنچیں گے نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ کیا ہوئے؟ منبر پر جلوہ فرما ہوئے، اور صحابہ کرام کے درمیان آپ جو ہے حدیث بیان کرنے لگے، آپ جو ہے ارشاد فرمانے لگے، آپ خطبہ دینے لگے۔ اور خطبہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ خطبہ آپ نے دیا انما الاعمال بالنیات۔ میرے صحابہ سنو، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ یہ جملہ کہہ دیا میرے آقا نے صحابہ کے مابین، نصیحت کی نصیحت بھی ہو گئی۔ میرے آقا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو جو مہاجر ام قیس تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے۔ مہاجر ام قیس سمجھ گئے کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی جو میں نے ہجرت کی ہے، عورت کے لیے ہجرت کی ہے، تو یہی ہجرت میری کہلائے گی۔ اگر میں نے ہجرت اللہ رسول کے خاطر کی ہوتی تو اللہ ثواب عطا فرماتا، لیکن یہ ہجرت تو میں نے کس کے لیے کی ہے؟ عورت کے لیے کہتے ہیں۔ میرے آقا نے بعد میں مثال بھی ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتا گئے تو اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے گئے۔ اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے یا عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اگر وہ ہجرت کرتا گئے تو اس کی ہجرت کس کے لیے گئے؟ اسی کے لیے گئے جس کے لیے اس نے ہجرت کی گئے۔ تو اللہ اکبر، یہاں اس حدیث پاک میں دو باتیں سمجھ میں آئی۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ کون کون سی؟ ایک اچھے عمل ہوتے ہیں اور ایک برے عمل ہوتے ہیں۔ ایک اچھے اعمال اور ایک ہے برے اعمال۔ دو طریقے کے اعمال ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں اچھے اعمال اور ایک ہوتے ہیں۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے آپ لوگ، برے اعمال کرنے کی اجازت ہے کسی کو؟ اسلام کے اندر غلط کام کرنے کی اجازت ہے؟ تو اس حدیث پاک سے بات سمجھ میں آ گئی کہ برے اعمال چاہے اچھی نیت کے ساتھ کریں چاہے بری نیت کے ساتھ کریں، برے اعمال کرنے کی اجازت۔ بولو برے اعمال کرنے کی اجازت۔ میں نے آپ کو بتا دیا، دو باتیں سمجھ میں آئی، ایک ہوتے ہیں اچھے اعمال، ایک ہوتے ہیں برے اعمال۔ تو برے اعمال کو اچھی نیت کے ساتھ بھی کرنا جائز اور برے اعمال کو تو بری نیت سے بھی کرنا جائز۔ تو یہ بات تو نکل گئی۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی نے جوا کھیلا اس نیت کے ساتھ کیا عورت بھوکی مر رہی ہے، اولاد بھوکی مر رہی ہے، چلو جوا کھیل کے کما لیتے ہیں تھوڑا بہت، عورت کا پیٹ بھر جائے گا، بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، نیت اچھی ہے کہ نہیں؟ بولو اچھی ہے کہ نہیں؟ بھائی اس کے ذریعے بیوی کا پیٹ بھرنے والے، بچوں کا پیٹ بھرے گا، نیت اچھی ہے، لیکن کام
بولو کام کیا گئے؟ برا گئے. تو اگرچہ نیت اچھی گئے، کام برا گئے، کرنے کی اجازت، جوا کھیل کر جو کہ بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کی اجازت نہیں گئے. سمجھ آئی بات؟ تو برے اعمال چاہے اچھی نیت کے ساتھ ہو یا بری نیت کے ساتھ، کرنے کی اجازت. یہ بات ہو گئی فائنل کہ برے اعمال تو کرنے ہی نہیں ہے. اب رہ گئے اچھے اعمال. کون سے رہ گئے؟ اچھا، اچھے اعمال میں بھی دو طرح کے. اچھے عمل کو اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تبھی ثواب ملے گا. اچھے عمل کو بھی کس نیت کے ساتھ؟ اچھے عمل کو بھی اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے گا تبھی ثواب ملے گا. اگر اچھے عمل کو بری نیت کے ساتھ کیا جائے گا تو ثواب ملے گا؟ بولو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. جیسے مثال کے طور پر میں بتاؤں، نماز اہم الفرائض، اہم عبادات میں سے گئے، لیکن بات مجھے بتائیے نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے کہ گناہ؟ جی ثواب ملے گا نا. نماز پڑھیں گے تو بہت بھاری فرائض میں سے یہ ہے نماز پڑھنا. لیکن اگر کوئی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ثواب کا کیا کہنا؟ بے حد ثواب ملے گا. لیکن اگر یہی نماز چاہے وہ فرض نماز پڑھے، سنت پڑھے، نفل پڑھے یا چاشت کی پڑھے، اشراق کی پڑھے، کوئی بھی نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھنے میں نیت دیکھو. نیت کیسی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ مجھے نمازی کہیں گے. نیت پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یار دیکھو اتنا اچھا نمازی ہے، تو لوگ میری عزت کریں گے، میری شہرت ہو گئی نمازی، میری شہرت ہو جائے گی نمازی کر کے. تو آپ ذرا دیکھو کہ نماز پڑھنے سے تو ملنے والا کیا تھا؟ ثواب ہی ملنے والا تھا. لیکن اب اس نے نیت کیا کر لی کہ نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، نماز پڑھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے نمازی سمجھے، نماز پڑھتا ہوں تاکہ میری شہرت ہو جائے، نماز پڑھتا ہوں تاکہ لوگ جو ہے مجھے کرسی پر بٹھائیں، اپنے گھر میں میری دعوت کرے. اس لیے اگر نماز پڑھتا ہے تو یہی نماز اس کے لیے عذاب بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ اس لیے کہ نماز تو بے شک پڑھنے میں ثواب ہے، لیکن پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ بولو آپ لوگ کہاں آ رہا ہے؟ نیت میں. کیونکہ نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، نیت ہے دنیا دار کو راضی کرنے کی، نیت ہے شہرت حاصل کرنے کی. تو اچھے اعمال میں بھی اگر کوئی اچھا عمل کس نیت کے ساتھ کیا جائے؟ اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تبھی ثواب ہے. اگر اچھا عمل بری نیت کے ساتھ بھی کیا جائے گا ثواب ملے گا؟ بولو آپ لوگ ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر. اس کے متعلق ایک بڑی پیاری حکایت علامہ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ لوگ، ذرا دیکھیں. ایک پیر کے دو مرید تھے. ایک پیر کے، بولو آپ لوگ تھوڑا آپ لوگ بیدار ہو جائے، بولو ایک پیر کے دو مرید. اب جو ہے ایک مرید نے کیا کیا کہ مسجد کے بیچوں بیچ جو ہے باہر دروازے پر، مسجد کے دروازے پر اس نے کھوٹا گاڑ دیا. کیا کیا؟ کھوٹا گاڑ دیا مسجد کے دروازے پر. اور دوسرا مرید تھا، اس نے کھوٹا اکھاڑ کے پھینک دیا. ایک نے کیا کیا؟ لگا دیا. دوسرے نے کیا کیا؟ دو کام ہو گئے. اب جو ہے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی کہ یہ دونوں تو فلاں بزرگ سے مرید ہیں. لوگ اس بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے دو مریدوں نے ایسا الٹا سیدھا کام کیا ہے، ایک نے کھوٹا گاڑ دیا اور ایک نے اکھاڑ دیا. اب وہ بزرگ بھی جو ولی تھے وہ آج کل کے 10 انگوٹھیوں والے نہیں تھے، وہ صاحب کشف بزرگ تھے. انہوں نے جو ہے اپنا چہرہ نیچے کیا، اپنی گردن نیچے کی اور جو مراقبہ کرنے لگے. مراقبہ جب کیا تو چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور زبان سے یہ کلمات نکلے کہ میرے دونوں مریدوں نے اچھا کام کیا، میرے دونوں مریدوں نے اچھا کام کیا ہے، دونوں کو برابر ثواب ملے گا. لوگ پریشان. پوچھنے والے کہا یار پیر صاحب آپ کیسے بڑے بہکی باتیں کر رہے ہیں، دونوں کو کیسے ثواب ملے گا؟ ایک نے گاڑا ایک نے اکھاڑا تو کسی ایک کو ثواب ملے گا، دونوں کو کیسے ملے گا؟ جب بزرگ نے پھر جو ہے نا جلال میں آ کر فرمایا ہاں دونوں کو برابر ثواب ملے گا. جب پیر صاحب ایسا غصے میں ڈانٹ دے تو باقی سارے لوگ تو چپ ہو جائیں گے. جب چپ ہو گئے لوگوں کے چہرے ایسے تبدیل ہو گئے حیرت کے اندر. کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ پیر صاحب کہہ رہے کہ دونوں کو ثواب ملے گا، کیسے ملے گا؟ جب لوگوں کی حیرانی بڑھی نا، لوگوں کی حیرانی، تو پیر صاحب نے کہا کہ اچھا رکو، میرے دونوں مریدوں کو بلاؤ. ذرا توجہ کرنا، کیا کہا؟ میرے دونوں مریدوں کو بلاؤ. دونوں مریدوں کو بلایا. پہلا وہ مرید آیا کہ جس نے جو ہے کھوٹا، بولو جس نے کھوٹا گاڑا تھا، وہ آیا. تو پیر صاحب نے کہا کہ
بات کیا ہے کہ تو نے کھوٹا کیوں گاڑا تھا، مسجد کے دروازے پر تو نے کھوٹا کیوں گاڑا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مسجد جو ہے نا سڑک کے پاس ہے، مسجد کہاں ہے؟ سڑک کے پاس، اور یہاں پر مسافر دوسرے لوگ بھی جانوروں پر بیٹھ کر سواری کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ تو جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں نا تو ان کا دھیان بھٹک جاتا ہے کہ سڑک کے پاس مسجد ہے، کہیں ہمارا جانور کھڑا ہے کہ بھاگ گیا ہے کہ چلا گیا، لوگوں کا دھیان بھٹکتا ہے نماز کے اندر۔ تو میں نے چاہا کہ لوگ خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں، تو میں نے کھوٹا وہاں گاڑ دیا تاکہ لوگ جانور کو باندھ دیں اور جو سکون کے ساتھ کیا کریں۔ پیر صاحب نے جیسے ہی یہ سنا تو پیر صاحب نے دوسرے لوگوں سے کہا بتاؤ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پیر صاحب نے کیا کہا؟ حیرت میں پڑھنے والوں سے بولو اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ لوگوں نے کہا بہت اچھا کام کیا اس نے، اس کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ پیر صاحب نے کہا اچھا تمہاری حیرت تھوڑی کم ہو گئی؟ کہا دوسری بات، دوسرے مرید کو بلایا، کہا کہ بیٹا تو نے کھوٹا اکھاڑا کیوں؟ تو نے کھوٹا اکھاڑا کیوں؟ تو اب دوسرا مرید کیا جواب دیتا ہے؟ دوسرا مرید کہتا ہے پیر صاحب بات ایسی تھی کہ مسجد کے اندر نابینا نمازی بھی آتے ہیں، مسجد میں اندھے لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نابینا ہوتے جنہوں کو دکھائی سجھائی دیتا نہیں ہے۔ تو میں نے اس لیے اکھاڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نابینا نماز پڑھنے آئے تو اسے اس کھوٹے کی ٹھوکر لگ جائے وہ زمین پر گر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے ٹھوکر لگ جائے زمین پر گر جائے۔ تو میں نے نابینا کو بچانے کے لیے کھوٹا اکھاڑ دیا۔ پیر صاحب نے لوگوں سے کہا بتاؤ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پیر صاحب نے کہا اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ لوگوں نے کہا اس کو بھی ملے گا۔ اللہ اکبر، دونوں مریدوں کے کام الگ الگ ہے لیکن ثواب برابر میں لگا گئے۔ وجہ کیا گئے؟ نیت۔ وجہ کیا تھی؟ نیت۔ اللہ اکبر، گاڑنے والے کی بھی نیت اچھی تھی اور اکھاڑنے والے کی بھی نیت تو سمجھ میں انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ بولو اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ جو بھی کام کرو، عادت کا کام ہو، عبادت کا کام ہو، کوئی بھی کام آپ کرو، لیکن اگر اس میں نیت اللہ رسول کو راضی کرنے کی ہے تبھی ثواب، اور اگر دنیا دار کو راضی کرنے کا تو ثواب، بولو دنیا دار کو راضی کرنے کا ثواب نہیں۔ اللہ وہ بذرا ایک اور دیکھیں، ایک حدیث پاک میں ہے غالباً مسلم، غالباً مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، سنیے۔ ایک شخص نے عہد کر لیا، اس نے سوچ لیا کہ میں رات کو چھپ کے صدقہ کروں گا۔ کیا کر لیا اس نے عہد؟ میں رات کو چھپ کے صدقہ کروں گا۔ اب یہ رات ہوئی تو یہ نکل گیا صدقہ کرنے کے لیے، صدقہ کرنے نکلا تو راستے میں ایک چور مل گیا۔ کون مل گیا؟ چور مل گیا۔ اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا کہ یہ چور ہے، تو اس نے چور کو مسکین سمجھ کے صدقہ دے دیا۔ چور کو کیا سمجھ کے؟ غریب مسکین سمجھ کے صدقہ دے دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں مشہور ہوا کہ رات کو کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ تو لوگوں نے اس کو جب بات پتا چلی کہ رات کو صدقہ میں نے کیا، چور کو دے دیا، تو اس نے کہا ہائے افسوس، اللہ تیرے کے لیے ساری تعریف ہے کہ لیکن میرا صدقہ چور کے ہاتھ میں چلا گیا، چور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ دوسری رات آئی، اس نے سوچا آج پھر صدقہ کروں گا۔ صدقہ کرنے کی نیت سے نکلا تو راستے میں ایک زنا کرنے والی عورت مل گئی۔ کون سی عورت ملی؟ زنا کرنے والی فاحش عورت ملی۔ تو اس نے اس عورت کو غریب سمجھ کے، مسکین سمجھ کے دے دیا صدقہ۔ صبح یہ بات مشہور ہو گئی کہ رات کو کسی نے صدقہ دیا لیکن زنا کرنے والی عورت کو دیا۔ کس کو دیا؟ زنا کرنے والی عورت کو دیا۔ تو اب یہ تو بڑا حیران ہوا، اسے پتا چلا تو یہ کہتا ہائے، کل چور آج زانیہ، کل چور کو صدقہ چلا گیا ہاتھ میں، آج زنا کرنے والی عورت کے ہاتھ میں چلا گیا۔ خیر کوئی بات نہیں۔ تیسری رات آئی، اس نے سوچا پھر آج صدقہ کر دیتا ہوں میں۔ تو جب رات کو نکلا، جیسے نکلا تو راستے میں ایک مرد ملا، وہ مالدار تھا۔ اب صدقہ مالدار کو دینا چاہیے کہ غریب کو؟ ہے نا؟ تو اب مالدار مل گیا، اس نے مسکین سمجھ کے صدقہ دے دیا۔ صبح ہوئی تو بات مشہور ہو گئی کہ بھائی رات کو کسی نے صدقہ دیا ہے لیکن مالدار کو دیا۔ تو یہ تو بڑا حیرت میں ہے، بڑا حیرت میں، بڑا پریشان، میرے ساتھ ہو کیا لگا یہ؟ پہلے چور کو، پھر زانیہ کو، پھر مالدار کو، وجہ کیا گئے؟ یہ سوچتے سوچتے چوتھی رات کو وہ سو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سو گیا۔ جب سویا نا تو اللہ نے ایک فرشتے سے فرمایا فرشتے جاؤ اور اس صدقہ کرنے والے کو جو کہ میری طرف سے یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ نے تیرے تینوں صدقوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔
اللہ نے تینوں صدقوں کا تجھے ثواب عطا فرمایا گیا۔ اللہ با فرشتہ آیا، آنے کے بعد اس بندے سے کہتا ہے دیکھ بندے، تو نے اس رات کو صدقہ دیا اچھی نیت کے ساتھ، تو نے چور کو صدقہ دیا، ہو سکتا ہے کہ اس رات کو چوری کرنے سے بچ گیا ہو، تو نے زانیہ کو صدقہ دے دیا، ہو سکتا ہے اس رات کو زنا کرنے سے بچ گئی ہو، تو نے مالدار کو صدقہ دیا، تو ہو سکتا ہے کہ اسے بھی یہ تعلیم ملی ہو کہ مجھے بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ تو اگرچہ تیرا صدقہ چور کے پاس گیا گے، زانیہ کے پاس گیا گے، لیکن تیری نیت اچھی تھی، اللہ نے اسی اچھی نیت کے بدلے تجھے تینوں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا گیا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ جیسے نیت ویسا پھل۔ لیکن دوسری بات، ایک کہاوت ہمارے یہاں مشہور ہے کہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں، آپ کو نیت میں خطرہ تو، اب اس کے بارے میں بھی سن لیجیے۔ اچھا کام کرے، کیسا کام کرے؟ اچھا کام، برے اعمال تو پہلے سے ریجیکٹ ہو گئے، ان کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اچھے عمل کی بات کرتا ہوں، اچھے عمل، اچھا عمل کیا لیکن نیت کیسی تھی اس کی؟ بری تھی۔ نیت کیسی تھی؟ بری۔ اب حدیث پاک ذرا سنیے گا، حدیث پاک یہ مسلم شریف کی بھی غالباً حدیث پاک ہے اور مشکاہ شریف میں بھی حدیث پاک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا۔ کس کو لایا جائے گا؟ کس کو لایا جائے گا؟ حضور فرماتے حدیث ہے شہید کو لایا جائے گا۔ اب مجھے بتائیے شہادت کتنا بڑا مقام ہے؟ بولو، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ شہید کا یہ مقام ہوتا ہے، شہید کا قیامت کے دن حضور فرماتے شہید کو لایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اسے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے شہید میں نے تجھے دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی نا۔ وہ شہید اقرار کرے گا، کہے گا ہاں اے اللہ تو نے بہت ساری نعمتیں دی۔ اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ تو یہ شہید کیا کہے گا معلوم ہے؟ شہید کہے گا یا اللہ میں لڑا، میں نے دشمنوں کو مارا اور میں مرتے مارتے میں بھی شہید ہو گیا۔ اب ذرا سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا اے شہید تو جھوٹا گئے۔ کیا فرمائے گا اللہ؟ اے شہید تو جھوٹا گئے۔ وہ شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا نہیں میں تیری بارگاہ میں اللہ اکبر تیری رضا کے لیے شہید ہوا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو میری رضا کے لیے شہید نہیں ہوا تھا، تو اس لیے شہید ہوا تھا تاکہ لوگ تجھے شہید کہے، تو اس لیے لڑتا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے۔ تو شہید ضرور ہوا گے لیکن نیت بری ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دو۔ شہید ہے، شہید ہونا اچھی بات ہے لیکن شہید کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ کس وجہ سے؟ بولو یار آپ لوگ، یاد رہنا چاہیے کس وجہ سے؟ شہید ہے، اچھا کام ہے، مرتبہ بھی اچھا ہے لیکن جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ نیت بری ہے۔ نیت کیا ہے اس کی؟ بری ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے کس کو بلایا جائے گا؟ سنو دھیان سے، میرے آقا فرماتے دوسرے نمبر پر عالم کو بلایا جائے گا۔ کس کو بلایا جائے گا؟ علم والے کو بلایا جائے گا۔ یہ حدیث تو میں نے کافی سال پہلے بھی پڑھی تھی، جب بھی پڑھتا ہوں نا اس لیے میں الحمدللہ ہر تقریب میں بالکل کھلے عام بول دیتا ہوں، اس لیے کہ میں کسی دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہی نہیں وہ، میں جو الحمدللہ یہ جو زبان سے کلمات نکلتے گئے یہ صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے نکلتے گئے، اس لیے زبان میری کڑوی کیوں نہ ہو، کوئی کسی سے ہوتا اس لیے نہیں ہوتا آگے، اس لیے کہ اللہ میری مدد فرماتا ہے، اللہ مدد فرماتا ہے، اس لیے کہ میں کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ حدیث دیکھیں، دوسرے نمبر کو عالم بلایا جائے گا۔ اللہ عالم سے فرمائے گا تجھے بہت ساری نعمتیں دی نا میں نے؟ عالم کہے گا ہاں مولا۔ تو نے کیا کیا؟ اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے علم سیکھا، علم سکھایا، قرآن پڑھا، قرآن پڑھوایا۔ اللہ عالم سے فرمائے گا عالم تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیا فرمائے گا اللہ عالم سے؟ وہ عالم علم والے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم حاصل اس سے نہیں کیا کہ تو عمل کرے لوگوں کو سکھائے، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تو بڑا عالم کہلائے، بڑا علامہ کہلائے، بڑا فہامہ کہلائے، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تو جاہل عوام پر اپنا رعب ڈال سکے، کسی کو اپنا پاور بتا سکے، تو نے تو اس لیے علم حاصل کیا تھا۔ اور بات رہی سکھانے کی تو نے سکھانے کسی کا بھلا کرنے کے لیے نہیں سکھایا تھا، تو سکھا اس لیے رہا تھا تاکہ تجھے پیسے مل رہے تھے،
سکھا اس لیے رہا تھا تاکہ اس کے ماں باپ کے دل میں تیری قدر جاگے، اور وہ ماں باپ تجھے دعوت پر بلا لے، وہ ماں باپ تجھے جو کہ دعوت دے کے بڑی بڑی ہوٹلوں میں، اسٹار ہوٹلوں میں تجھے کھانا کھلائے، تو اس لیے جو کہ اللہ اکبر تو نے علم سکھا بھی اور سکھایا بھی گئے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا یہ اگرچہ اتنا علم والا گے، اگرچہ اس کے پاس اتنا زیادہ علم ہے، لیکن علم کا اپیوگ، علم کا استعمال اس نے غلط کیا گے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دوں۔ عالم ہے جہنم میں جا رہا ہے، وجہ کیا آگے؟ بولو آپ لوگ، وجہ کیا آگے؟ سمجھ میں آئے گا۔ اچھا کام بھی نیت کیسے ہونی چاہیے؟ اچھے کام میں بھی، ہاں اچھے کام میں بھی نیت کیسے ہونی چاہیے؟ اچھی نیت ہونی چاہیے۔ اگر اچھے کام کو بھی بری نیت سے کیا گئے ثواب ملے گا؟ اچھے کام کو بھی اگر شہرت کے لیے، خوش کرنے کے لیے کسی کو کیا گئے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ پوری رات جو ہے ماتھا گھس گھس کے پیشانی کالی کر دے، سجدے کرتا رہے، لیکن اس نیت سے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ او ہو دیکھو پوری رات نماز پڑھنے والا ہے، یہ ساری نمازیں منہ پر مار دی جائے گی۔ کس پر ماری جائے گی؟ ہاں اس لیے کہ نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے۔ نیت کس کی ہے تیری؟ دنیا دار کو راضی کرنے کی۔ حضور فرماتے تیسرا کون شخص ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرا مالدار لایا جائے گا۔ کون لایا جائے گا؟ ہاں مالدار۔ مال والے بھی ذرا دھیان سے سنیں، ہاں الحمدللہ مال والے بھی دھیان سے سنیں۔ مالدار ہونا بھی بڑی اچھی بات ہے، حضرت عثمان غنی سخی تھے۔ مالدار ہونا بھی اچھی بات ہے، لیکن مالدار لوگ اپنے پیسوں کا استعمال کس طریقے سے کریں وہ اس حدیث پاک کے ذریعے سن لیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر گئے۔ مالدار کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا تجھے میں نے بہت ساری نعمتیں دی نا۔ مالدار کہے گا مولا شکر ہے تیرا، تو نے بہت ساری نعمتیں دی۔ اللہ فرمائے گا بتا مال کا کیا کیا تو نے، بتا تو نے میری نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ مالدار کہے گا مولا میں نے تیرے راہ میں خرچ کیا، میں نے نیازیں بنائی، میں نے لوگوں کو بہت کھلایا، غریبوں کا بھلا کیا۔ اللہ فرمائے گا او مالدار جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ دیکھ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو کہتا ہے کہ تو نے غریبوں کا بھلا کیا گئے۔ یہی غریبوں کا بھلا کرنا ہوتا ہے کہ ایک غریب کو جو گے ایک تھوڑا سا راشن دلا کے سیلفی لینا، اور سیلفی لے کے اسٹیٹس رکھنا، فیس بک پر چڑھانا اور کہنا میں نے غریبوں کی مدد کی، یہی تیرا کام تھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا گے، تو نے لوگوں کو کھلایا اس لیے گے، تو نے جو گے اپنے پیسے خرچ ضرور کیے گئے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے تو نے پیسے استعمال کیے گئے، اس لیے یہ تیرا خرچ کرنا کوئی منظور نہیں ہے۔ آج تو میری بارگاہ سے نکل جا، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دو۔ مالدار ہونا اچھی بات ہے، لیکن پیسے بھی خرچ اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہونے۔ جو بھی کام پیسوں سے کرو، مسجد میں دو اس نیت کے ساتھ دو کہ میرا رب راضی ہو جائے، چاہے کوئی جانے نہ جانے۔ غریب کو صدقہ دو اس طریقے سے دو کہ بس اللہ راضی ہو جائے، کوئی دیکھے نہ دیکھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ اوپر بڑی بڑی نیت سے کھلاؤ، نیت یہ رکھو اللہ راضی ہو جائے، غوث پاک راضی ہو جائے، اور کوئی آئے نہ آئے، کوئی راضی ہو نہ ہو، کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ نیت صاف رکھے۔ اگر اچھے عمل بھی اگر بری نیت کے ساتھ کیے گئے ثواب ملے گا؟ بولو ثواب ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میں بتاؤں، یہاں تقریر کر رہا ہوں نا میں، تو کوئی کھڑا ہو گیا اور کہا لو مولانا 500 روپے، میں لے لی 500 روپے۔ اب لینے کے بعد جو کہ سامنے والے نے دیے مجھے، لیکن کیوں دیے؟ اوہو مولانا میرے کام آ جائے، رات کو تعویذ بنانا ہو تو کام آ جائے، کہیں جانا ہو تو کام آ جائے۔ دیے 500 روپے کے، 1 روپے کا بھی ثواب ملے گا؟ 1 روپیہ کا بھی ثواب ملے گا؟ اپنی خود کی بات کر رہا ہو۔ اب اسی طریقے سے سن لیں، اگر کسی نے 500 نہیں صرف 10 کا نوٹ دیا مجھے، لیکن نیت یہ کہ میں حدیث سنا رہا تھا، اسے حدیث اچھی لگ گئی، فرمان حضور کا سنا رہا تھا، فرمان اچھا لگ گیا، قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، قرآن کی آیت اچھی لگی اسے، اور اس نے خوش ہو کے جو ہے 10 روپیے دیے گئے۔ حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، یہی 10 روپیے قبر میں بھی روشنی کر دیں گے اور حشر میں بھی روشنی کر دیں گے۔ اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت پر گئے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ فرشتے کچھ لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے۔ کس کے بارگاہ میں؟ اللہ کے بارگاہ میں لے کے جائیں گے۔ اللہ سے عرض کریں گے فرشتے مولا یہ بندوں کے اعمال ہے، اس بندے کے اعمال ہے۔ اللہ فرمائے گا القی تلک الصحیفہ، پھینک دی اسے۔ کون فرمائے گا یہ؟
اللہ فرمائے گا القِ الصحیفہ، اللہ فرمائے گا پھینک دے اسے۔ فرشتے عرض کریں گے مولا یہ تیرے بندے کے اعمال ہیں، تیرے لیے اس نے جو نمازیں پڑھی، حج عمرے سب کی، اس کے اعمال ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اس نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیے، اچھے اچھے کام بھی کیے گئے، لیکن یہ مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، دنیا کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے۔ اچھے اعمال بھی اللہ فرمائے گا اس کے منہ پہ مار دے، جہاں دنیا میں جس کے لیے کیا نا اس کے پاس لے کے جائے، کوئی ضرورت نہیں میری بارگاہ میں ایسے اعمال کی جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ اللہ اکبر آگے پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے، دوسرا فرشتہ جو ہے اللہ اس فرشتے سے فرماتے فرشتے میرے بندے کے اعمال میں یہ لکھ دے، اس نے حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے۔ تو وہ بندہ کہے گا مولا، فرشتہ عرض کرے گا مولا اس نے تو حج کیا ہی نہیں کبھی، اس نے تو عمرہ کیا ہی نہیں کبھی۔ اللہ فرمائے گا اگرچہ حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، لیکن نیت تو کی تھی نا اس کی۔ کیا فرمائے گا اللہ؟ اگرچہ نہیں کیا، نیت تو کی تھی نا، اگر حج نہ کر سکے لیکن حج کرنے کی نیت ہو، نامہ اعمال میں حج کرنے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ نیت المؤمنین خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ صرف نیت اچھی کر لے، اگر نیت بری ہوگی تو اچھے کام کا بھی ثواب ملے گا نہیں۔ اس لیے بندہ مومن تو جو بھی کام کرتا ہے، تیری عادت کا کرتا ہے، گھر کا کرتا ہے، باہر کا کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، نیت صاف رکھنا ہے نا۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل صاف تو سارے اعمال بھی صاف، سارے اعمال بھی کام آئیں گے۔ دل صاف ہونا چاہیے، صرف منہ کی خوبصورتی کچھ کام کی نہیں۔ چائنیز کو دیکھو تمہارا حسن پھیکا پڑ جائے گا، چائنیز کو دیکھو تمہارا حسن پھیکا پڑ جائے گا، اتنے گورے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے کالے ہوتے ہیں، چہرے بالکل خوبصورت ہونے کے باوجود بھی سڑے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اللہ کو اوپر جو کالا کیوں نہ ہو، لیکن اگر دل کا گورا ہے، کالا ہو لیکن دل کا گورا ہو تو اس کے چہرے سے بھی نور چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے حضرت بلال حبشی کی ذات، سب سے بڑی مثال بلال حبشی کی ذات۔ رنگت کے اعتبار سے کالے ضرور تھے لیکن دل حضور کی محبت سے گورا تھا۔ آج صدیاں بیت گئی لیکن بلال حبشی کا نام کوئی بھولتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو دل صاف رکھنے کا مطلب تو نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، تو دل صاف رکھے، نیت ہر مومن کے لیے اچھے رکھے، ہر کام میں نیت صرف اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی ہو۔ کس کی ہو؟ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی ہو۔ یہ بات بھی یاد رکھے، کام ایک ہو اور نیت ہزار ہو، کام ایک اور نیتیں ہزار ہو تو ہزار نیت کا ثواب ملے گا، ہزار ثواب کا۔ یہ آخری بات کہ اگر کوئی مسجد میں آیا تو مسجد میں آنا ایک کام ہے کہ نہیں؟ بولے ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی مسجد میں آیا صرف اس نے نیت اتنی کی مسجد میں جاؤں گا، سنت پڑھوں گا، فرض پڑھوں گا، پھر سنت اور نفل پڑھ کے چلا جاؤں گا، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا کیونکہ نیت اتنی کی ہے۔ کام مسجد میں آنے کا ہی ہے لیکن نیت صرف اتنی کی۔ لیکن ایک شخص آیا، وہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس نے نیت کر لی مسجد میں جاؤں گا، وضو خانے میں وضو کروں گا، اس کے بعد جو ہے فرض کا ٹائم ہونے سے پہلے تک میں بیٹھوں گا، مسجد میں قرآن پڑھوں گا، تھوڑی دیر کے لیے اعتکاف بھی کر لوں گا، پھر پیارے پیارے گورے مکڑے والے نمازی ہوں گے اچھے خاصے، تو ان لوگوں سے مصافحہ بھی میں کروں گا۔ تو کام ایک ہی ہے مسجد میں آنے کا لیکن نیتیں الگ الگ ہیں۔ تو مسجد میں آئے گا لیکن ساری نیتیں شامل کی گئے تو اللہ اعتکاف کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اللہ ملاقات کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، قرآن پڑھنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ کام ایک ہے لیکن نیتیں ساری کی ساری اچھی ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ اس لیے ہر کام میں اچھی نیت، بس اللہ اس کا رسول راضی ہو تبھی یہ اعمال کام آئیں گے، ورنہ اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بس اس کے رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کام، ہر معاملہ، پیسے خرچ کرنا، لین دین، ساری باتیں بس اللہ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا والے خوش ہو اور اسی طریقے سے مالدار خوش ہو۔ اللہ یہ ساری غلاظتیں، گندی نیتیں ہمارے ذہنوں سے نکال کر بس صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت اللہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ بولے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔